بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفاقی وزیر خزانہ و محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب، سیکرٹری خزانہ، چیف اکانومسٹ آف پاکستان، اکنامک ایڈوائزر فائنانس ڈویژن، معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں ڈی جی میڈیا منسٹری آف فائنانس آپ کو لانچنگ آف پاکستان اکنامک سروے 2024-25 کی اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے لیے خوشی اور فخر کا موقع ہے کہ ہم سال بھر کی معاشی صورتحال اور اقتصادی کارکردگی کا جائزہ پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں. تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے کرتے ہیں. 24-25 کے باضابطہ اجرا کی جانب بڑھتے ہیں. میں گزارش کروں گا چیف اکانومسٹ آف پاکستان اور اکنامک ایڈوائزر فائنانس ڈویژن سے کہ وہ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب کو پاکستان اکنامک سروے 2024-25 کی کاپی پیش کریں. سر آگے آ چیئر کو سائڈ کر لیں جی. مہربانی. اچھا آئیے جی. مہربانی. شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جو اکنامک ٹیم یہاں موجود ہے، آن دیئر بہاف آپ کو عید الاضحیٰ مبارک. آئی ایم آلسو کیوں جی مائک کون نہیں. تو اکنامک ٹیم جو یہاں موجود ہے، آن دیئر بہاف آپ کو عید الاضحیٰ مبارک. سیکنڈلی آئی جسٹ وانٹ ٹو ایکسپریس مائی گریٹیٹیوڈ کہ آپ سب چھٹی کے دن یہاں تشریف لائے. تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ایکسپریس مائی اپریسیشن فار دیٹ ایز ویل. بفور وی گیٹ ان ٹو دا سروے اٹ سیلف، میں صرف 1 منٹ لینا چاہوں گا ٹو پٹ تھنگز ان کانٹیکسٹ آف دا گلوبل سین. تو اگر پچھلے 2 سالوں کے بارے میں بات کی جائے تو گلوبل جی ڈی پی گروتھ 2023 میں 3.5% تھی. وہ کم ہو کر 2024 میں 3.3% ہوئی، اور اب جو لیٹسٹ ایسٹیمیٹ 2025 کا آیا ہے بائی دا انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز از ڈاؤن ٹو 2.8%. میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ریکوری ہے اس کو گلوبل کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو 2023 سارے جو دوست یہاں موجود ہیں انہوں نے اس کو کور بھی کیا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ 2023 میں ہماری -0.2% تھی. یہ الحمدللہ 2024 میں 2.5%، دیٹس ویئر وی کنکلوڈیڈ دا لاسٹ فسکل ایئر. اور اس سال جیسے آپ کو معلوم ہے وی ہیو announced a 2.7% growth for 2025. تو یہ گریجول ریکوری ہے، اینڈ فرام مائی پرسپیکٹو is the right way to go about it in terms of focus on sustainable growth. Because the last thing, all of you have been covering Pakistan for the longest time, the last thing we want to go is through another round of boom and bust cycles. تو اسی سلسلے میں ہم اس کو بات کو آگے بھی بڑھائیں گے 2026 کے سلسلے میں. اسی طرح جو گلوبل انفلیشن تھی، وہ انفلیشن ہیز بین اے فینٹاسٹک اسٹوری فار پاکستان. 6.8% گلوبل انفلیشن 2023 میں، وہ 2024 میں 5.7% آئی، اور 2025 کے جو ہدف ہیں وہ 4.3% ہیں ان ٹرمز آف سی پی آئی انفلیشن. اگر آپ پاکستان کی انفلیشن کو دیکھیں، جو ہیڈ لائن انفلیشن یا سی پی آئی انفلیشن، یہ 29% سے کراس کر گئی تھی 2023 میں. پچھلے سال تقریباً اس وقت جب ہم اس وقت بھی بیٹھے تھے جو 23% کے قریب تھی. الحمدللہ ناؤ
it's 4.6%. So I think we have moved in the right direction in the context of the global figures, and I thought I would just put it in that context. اب آئیے پاکستان کے سلسلے میں ہم بات شروع کرتے ہیں کہ میں 23 میں نہیں جاؤں گا، لیکن جہاں اس وقت ہم کھڑے تھے پچھلے سال، تو میں نے آلریڈی ذکر کر دیا کہ جی ڈی پی گروتھ اس وقت 2.5% تھی، انفلیشن کا بھی میں نے ذکر کر دیا. پالیسی ریٹ جب اس وقت ہم بات کر رہے تھے اس وقت 22% تھا، اور اس کے بعد اوبیسلی جون میں جو ایم پی سیز ہوئیں اس میں سے پھر بتدریج یہ انٹرسٹ ریٹ کو اور پالیسی ریٹ کو کم کرنے کی ابتدا ہوئی، جو اب 1100 بیسس پوائنٹس ریڈیوس ہو چکا ہے. پبلک ڈیٹ اور ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو اس وقت تقریباً 68% تھی، جو اب تقریباً 65% آ چکی ہے. فارن ایکسچینج ریزروز 30 جون 2024 کو $9.4 بلین تھے, which were again a huge and remarkable recovery from where we were in back in 23, which was we were down to 2 weeks of import cover. اور پچھلے سال جب ہم کھڑے ہوئے اور اسی وقت جب ہم بات کر رہے تھے اور پھر جون کے اوائل کے آخر میں جو نمبرز آئے, we were up to about 2 months of import cover. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ریکوری 23 کے بعد شروع ہوئی وہ 24 میں ایک صحیح سمت میں چلی, اور 25 میں 24-25 میں ہم نے اس کو اور کنسولیڈیٹ کیا. اسی وقت جب پچھلے سال بات ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے ذکر کیا تھا کہ وی آر کمنگ آؤٹ آف اے ویری سکسیزفل اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ, اور اس سے ہماری کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ جو ہے وہ ری اسٹیبلش ہوا ہے انڈر پرائم منسٹر شہباز شریف لیڈرشپ, کیونکہ انہوں نے یہ ایس بی اے سائن کیا تھا بیفور دا کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن ٹوک اوور. اور میں ہمیشہ کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن کو اور ڈاکٹر شمشاد کو میں ہمیشہ اکنالج کرتا ہوں, بیکاز دا کائنڈ آف ڈسپلن دیٹ دے شوڈ اینڈ شی شوڈ ایز دا فائنانس منسٹر الاؤڈ اس ٹو کنٹینیو اٹ ان دس ایڈمنسٹریشن. تو میں ہمیشہ اکنالج کروں گا کہ جو اچھے کام ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد جو رکھی گئی وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے رکھی, پھر کیئر ٹیکر آئے اور پھر ہم اس کو آگے لے کر چلے. تو اس وقت میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ وی وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو این ایکسٹینڈیڈ فنڈ پروگرام ود آئی ایم ایف, اینڈ آئی ریپیٹڈلی مینشنڈ کہ اس کی 2 وجوہات ہیں. ون, ٹو برنگ پرماننس ٹو دا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی. جیسے میں نے ابھی اہداف کا ذکر کیا تو ہم ایک صحیح سمت میں تو چلے گئے تھے, لیکن اس میں جو کنسولیڈیشن لانی تھی اور اس میں جو فردر امپرومنٹ لانی تھی تاکہ وہ جو فریجیلٹی کا کمپوننٹ ہے اس کو ہم دور کر سکیں یا ختم کر سکیں, تو اس کے لیے ہمیں وی ہیڈ ٹاکڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم کہ وانٹ ٹو گیٹ انٹو این ایکسٹینڈیڈ فیسلٹی. اور دوسرا جو بات تھی کہ انڈر دا ایکسٹینڈیڈ فیسلٹی وی وانٹ ٹو کنٹینیو ٹو ایگزیکیوٹ اسٹرکچرل ریفارمس, بیکاز اگر ہم نے اس اکانومی کی جو ڈی این اے کو فنڈامنٹلی چینج کرنا ہے, جو میں نے پہلے ذکر کیا, اگر ہم نے بوم اور بس سائیکل سے نکلنا ہے تو اس کے لیے یہ اسٹرکچرل ریفارمز وچ ہیو بین ایلوسیو ان دس کنٹری, تو اس کو ہم نے آگے کیسے لے کر جانا تھا انڈر اے اسٹرکچرڈ پروگرام. تو اس میں جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, جو ٹیکسیشن کے سلسلے میں اصلاحات ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں, اور اس میں جب جاؤں گا کہ اس کے ثمرات کیا آ رہے ہیں اس کے بارے میں ذکر کروں گا. لیکن جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہیز ہٹ اے 5-year ہائی, اور ہم نے جو اس کی بنیاد رکھی اور پرائم منسٹر صاحب اس کو خود لیڈ کر رہے ہیں کہ دس ہول ٹرانسفارمیشن از اراؤنڈ پیپل, پروسیس اینڈ ٹیکنالوجی. اور ٹیکنالوجی کا اس میں بہت بڑا ایک ہاتھ ہے کہ ڈیجیٹل انوائسنگ, پروڈکشن ٹریکنگ, اے آئی بیسڈ آڈٹس, فیس لیس کسٹم رجیم, یہ سارا سلسلہ ہے یہ از گوئنگ. ایک تو 24-25 میں اس میں بہت ہم نے پروگریس کی ہے, اور یہ پروسیس چلتا رہے گا آگے, بیکاز اینی ٹرانسفارمیشن ٹیکس 2 to 3 years, and I do think we've done a good job in terms of where we wanted to take things. اور ابھی میں اس کے جو تھوڑے سے اس کے ثمرات آئے ہیں اس کے بارے میں ذکر کروں گا. جو انرجی ریفارم ہیں اس میں
لغاری صاحب اور اب علی پرویز صاحب اس کو بہت تندہی سے آگے لے کر چل رہے ہیں. لیکن پاور سیکٹر ریفارمز کی اگر میں ذکر کروں تو اس میں جو ریکوریز ہیں دے ہیو بین ریمارکیبل ان ٹرمز آف دا پروگرس دیٹ وی ہیو میڈ ان 1 year. اور اسی طرح انڈسٹریل ہاؤس ہولڈ انرجی ٹیرفس کو جو کاٹا گیا, جو بورڈز لگائے گئے ان ٹرمز آف دا ڈسکوز جو اب پرائیویٹ سیکٹر لیڈ ہیں اور پروفیشنل بورڈز ہیں, دیٹس مور امپورٹنٹ. اس میں جو گورننس میں بہتری آئی ہے اسی کی وجہ سے جو ریکوری بڑھی ہے, اور انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ ڈسٹریبیوشن لاسز بھی کم ہوں گے. اسی طرح جو این ٹی ڈی سی کو 3 کمپنیوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا, وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ قدم تھا تاکہ ہم جو ایک باٹل نیک ہے ان ٹرمز آف ٹرانسمیشن اس کو ہم بہتر بنا سکیں. اینڈ لاسٹلی جو ابھی 1.275 ٹریلین سرکولر ڈیٹ کی جو ریزولوشن ہے جو بینکوں کے ساتھ سائن کی گئی ہے, از گوئنگ ٹو گو اینڈ پلے اے ویری امپورٹنٹ رول, کیونکہ ہم نے لیگیسی کو ختم کرنا ہے, آگے کا جو آگے کی جو لیکیج ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے. سو دونوں چیزوں پہ جو ہے وہ کام کیا گیا ان ٹرمز آف دا انرجی ریفارمز. اس کے علاوہ جو ایس او ایز ہیں اس پہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ 800 بلین کا یہ خسارہ ہے. If you put a lot of other things in there in terms of what we inject in terms of guarantees and equities etc, یہ ٹریلین سے اوپر ہے, یہ ٹریلین کہیں اور بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو انڈر دا کیبنٹ کمیٹی آن ایس او ایز جو ہم نے ڈیسیجن لیے پچھلے سال میں کہ 24 ایس او ایز کو ہم نے پریویٹائزیشن کے حوالے کیا, اور پریویٹائزیشن کو اب انشاءاللہ اگلے سال میں اس کو رینیوڈ ویگر اینڈ انرجی انڈر ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر محمد علی صاحب ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. دیکھیں یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ہم نے ریونیو سائڈ پہ ان کی ریفارمز تھیں. پبلک فائنینس پہ بہت بات ہوتی ہے. ڈیٹ سروسنگ از دا سنگل لارجسٹ ایکسپینس آئٹم فار دا گورنمنٹ آف پاکستان, دا فیڈریشن. یہ پچھلے سال میں جو پالیسی ریٹ نیچے آیا اس سے تقریباً 800 بلین سے ٹریلین تک کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ ہم نے بچائی, اور ہم انشاءاللہ اگلے سال کے بارے میں بھی جب بجٹ آئے گا اور کل کی تقریر ہوگی اس میں بھی اس کا ذکر ہوگا. لیکن رائٹ ناؤ آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈویل آن واٹ ہیپنڈ ان دا لاسٹ ایئر, واٹس دیئر ان دا اکنامک سروے. تو اس میں یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ, اور میں اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بھی اس میں ذکر کروں گا کہ ہم نے کیا اقدام اٹھائے وچ آر گوئنگ ٹو بی اسٹرکچرل ان نیچر. اسی طرح جو پینشن ریفارم ہے, پینشن ریفارم کی بڑی بات ہوتی ہے کہ اس پہ کچھ نہیں ہوا, اور پینشن ریفارم میں ہم ڈیفائن کنٹریبیوشن کی طرف جا چکے ہیں ان ٹرمز آف نیو گورنمنٹ کولیگز who have and who are joining us starting July 1, 2024. دیکھیے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ بلیڈنگ کو روکنا ہے, اور پھر ہم نے لیگیسی ایشوز کی طرف جانا ہے. دونوں چیزیں ویری امپورٹنٹ. لیکن جب اگر ہم بلیڈنگ نہیں روکیں گے, لیکیج نہیں روکیں گے, whether it's on the energy side or on other areas, then it's going to be very difficult for us to even start thinking and tackling the legacy issues. اور اسی سلسلے میں the last thing is the right sizing of the federal government. اور اس میں بھی اس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ 43 ministries and 400 attached departments. تو میں اس کے بارے میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ ہم نے اس کی جو it's not the what and the why part of it, کہ the federal government has to be right size. ہمارا اپنے آپ کو فٹ پرنٹ ٹھیک کرنا ہے, جو ڈیوالٹ سبجیکٹس ہیں ان کو واپس صوبوں میں لے کر جانا ہے. The question has always been the how part of it. تو اس دفعہ ہماری کوشش یہ رہی ہے, اور کل بھی میں بجٹ میں اس میں تھوڑا سا اور فردر بتاؤں گا کہ ہم اس کو آگے کیسے لے کے جا رہے ہیں. لیکن پچھلے سال میں ہی جتنی منسٹریز کو ہم ڈیل کر چکے ہیں, جتنے ڈپارٹمنٹس کو ضم کر چکے ہیں, اور ہم اس کو مرحلہ وار آگے لے کر جا رہے ہیں, 5 ministries at a time. So the process, تاکہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, پروسیس یہ ہے کہ ہم منسٹریز کو انوائٹ کرتے ہیں, ان کے اٹیچ ڈپارٹمنٹس, ان کے سی اوز کو انوائٹ کرتے ہیں تاکہ ہر ایک کو سنا جا سکے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے سے کوئی کوتاہی ہو جائے,
ہمیں کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو why a certain department or a certain ministry is so critical for running of the federal government. تو ان کی بات سنی جاتی ہے, پھر ایک سب کمیٹی ہے جو اس کو آگے لے کر جاتی ہے اور پھر اس میں فردر ڈیپ ڈائیو ہوتی ہے, پھر ان کی جو سفارشات ہیں واپس ہم انٹو کمیٹی لاتے ہیں, پھر اس کو کیبنٹ میں لے کے جاتے ہیں, اور ونس دا کیبنٹ ڈیسائڈس اس کو پھر ہم امپلیمنٹیشن میں لے کے جاتے ہیں. اب میں تھوڑا سا سیکٹرز کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا. جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے اس میں ایز یو نو کہ ہمارا تو ان سم سینس المیہ یہی رہا ہے وچ از دا ٹوئن ڈیفیسٹ. تو اگر میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کروں تو جولائی سے اپریل 25 اس فسکل ایئر میں وی ہیڈ اے سرپلس آف $1.9 billion compared to $1.3 billion deficit last year at this time point in time. انشاءاللہ یہ پورا سال یہ مالی سال جو ہے ہم سرپلس پہ اس کو مکمل کریں گے. اس میں ایکسپورٹس کی 7% کا جو اضافہ ہے, آئی ٹی ایکسپورٹس کا خاص طور پہ ایٹ $3.1 billion از اے بگ جمپ, اور اس میں بھی جو فری لانسرز نے کمایا ہے اور جو انہوں نے ارن کیا ہے از کلوز ٹو $400 million. امپورٹس بڑھی ہیں تقریباً 12% سے ٹو 11.7% ٹو بی پریسائز. اس میں آئل کا کمپوننٹ کم ہے. نان آئل امپورٹس آر آلموسٹ ایٹ دا سیم لیول وے وی ور بیک ان 22 اور بفور دا کرائسس. اب اس میں جو مشینری کی امپورٹ بڑھی ہے 16.5% سے, ٹرانسپورٹ میں 26% سے بڑھی ہے, اور چونکہ کاٹن کی کراپ کم ہوئی تو اس میں کاٹن میں یہ امپورٹ کی گئی ہے, لیکن مشینری اور ٹرانسپورٹ میں اس کو بڑا اچھا اندیہ سمجھتا ہوں in terms of how it will help both the agriculture and the industrial discussion as we go forward. Remittances, like inflation, has been an outstanding story. وہ آپ کے سامنے ہے کہ $31 billion سے تجاوز کر گئی, 31% انکریز ایئر آن ایئر, اور $4.1 billion تو ریکارڈ نمبر تھا ان مارچ. بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ وین وی کلوز جون یہ 37 اور 38 بلین ڈالر کے درمیان ہماری اوور آل ریمیٹنسز ہوں گی. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو ریمائنڈ ایوری ون کہ یہی ریمیٹنس کا جو نمبر ہے آج سے 2 سال پہلے 27 بلین تھا. سو اٹس بین اے $10 billion ڈیلٹا اوور دا لاسٹ 2 years ان ٹرمز آف ریمیٹنسز, اور یہ انڈر PRI ہے. میں بار بار یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو at times we do not mention it, and it's very very critical that we mention کہ جو اس وقت مومنٹم چل رہا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا, because that is investment and lifestyle led. It's a different segment of our پاکستانی ڈائسپورا, ہمارے جو بھائی اور بہن جو اہل توفیق ہیں اور اہل ثروت ہیں, کہ وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو, because it's, as I said, it's investment and lifestyle led, and it's now crossed over $10 billion, اور 8,14,000 اکاؤنٹس اس سلسلے میں کھل چکے ہیں. یہ جب ہم ریمیٹنسز کی بات کرتے ہیں تو at times we forget about the Roshan digital account, which is also playing a very very important role in terms of how we take our Pakistani diaspora اور ان کی جو کمٹمنٹ ہے اور جو ان کی contribution ہے to Pakistan. So I wanted to mention that. اب آگے چلیں جی. In terms of fiscal discipline and revenue reforms, 26% ہمارا اضافہ ہوا جولائی ٹو مئی in terms of our revenue collection, and this is on the back of close to 30% growth in revenues last fiscal year. اور اس میں دونوں چیزیں ہوئی ہیں, ڈیپننگ بھی ہوئی ہے اور ایکسپینڈنگ بھی ہوئی ہے in terms of the tax base. اور کل بھی میں بجٹ کی تقریر میں اس پہ تھوڑا سا اور ذکر کروں گا, اور انشاءاللہ پرسوں جب ہم ملیں گے اس پہ اور بھی ہم فردر بات کریں گے کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ جی ایکسپینڈ کیا گیا نیٹ کو کہ نہیں ایکسپینڈ کیا گیا یا انہی سے واپس مانگا گیا. انڈیویجول فائلرز ڈبلڈ ٹو 3.7 ملین فائلرز. ہائی ویلیو فائلرز آلسو انکریز بائی 178%. ریٹیل کی بھی بڑی بات ہوتی ہے, 492,577, 74% additional retail registrations in the last fiscal year. اور
ڈیٹ مینجمنٹ پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں، لیکن جو ہم نے کوئی عملی اقدام اٹھائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ڈیٹ کو، لوکل ڈیٹ کو 1 ٹریلین روپیز وی باٹ بیک ڈیٹ، اور اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کی جو قیمت ہے اور جو اس کا جو مارک اپ کی مد میں رقم جاتی ہے اس کو کم کیا جائے. بٹ واز آلسو اے سگنل ٹو دا بینکنگ سسٹم کہ the government is not a desperate borrower anymore. We will borrow, but we will borrow at our terms. And it's about time that you start lending to the private sector. اور پرائیویٹ سیکٹر کو جو ابھی اور بہت اس میں آگے جانا ہے، پرائیورٹی سیکٹر لینڈنگ میں جانا ہے، لیکن یہ بینکوں کو بہت ایک امپورٹنٹ میسج دیا گیا کہ یہ جو کراؤڈنگ آؤٹ کی بات ہوتی ہے، یہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ گوئنگ بیک اینڈ لینڈنگ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر. اور اس میں جو انکریز ہوا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں. اسی طرح جو ہماری شفٹ ہے ٹو اسلامک، اسپیشلی اراؤنڈ سکوکس اینڈ لانگ ٹرم ڈیٹ، ایوریج ٹائم ٹو میچورٹی ہم نے 66% سے انکریز کی ہے، تاکہ جو ری فنانسنگ رسک ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ چونکہ بنچنگ ہوتی ہیں ان ٹرمز آف میچورٹیز، کہ اس کو کم کیا جائے. اور پھر میں نے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کی بات کی ہے، تاکہ ہم اس کو 65% پہ رکھیں اور اس کو بتدریج کم لے کے جائیں. اور یہ ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹرم ہے، انشاءاللہ ہم جب اگلے سال کی بات کریں گے تو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کیپ آن سیئنگ کریٹنگ دا بیٹا، بیکاز اف یو اگر پالیسی ریٹ نیچے جا رہا ہے اسی طرح ڈیٹ سروسنگ نیچے جا رہی ہے، تو اس میں ہمیں الفا کریٹ کرنا ہے، ہمیں لائبلٹی مینجمنٹ ٹریڈز لے کر آنی ہے. اس کے لیے ہم جو ڈیٹ مینجمنٹ آفس ہے اس کو ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں تاکہ اس قسم کی ٹریڈز کر سکیں. کیونکہ دیکھیں جہاں سے بھی ہمیں 10 بلین 15 بلین 20 بلین 100 بلین جہاں بھی بچتا ہے ڈیٹ سروسنگ میں، اس کو پھر ہم ان جگہوں پہ لے جا سکتے ہیں، ویدر اٹس آن دا سوشل سیکٹر سائڈ اور ان دا ڈیولپمنٹ سائڈ. تو میرا بڑا فوکس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال میں ان ٹرمز آف گیٹنگ آر ڈیٹ مینجمنٹ آفس ری اسٹرکچرڈ اینڈ ری آرگنائز اراؤنڈ دا گلوبل اسٹینڈرڈس. اب تھوڑا سا سیکٹورل کی بات کرتے ہیں جی. انڈسٹری، سروسز اینڈ ایگریکلچر، جو انڈسٹری کی گروتھ ہے وہ فار دا ایئر 4.8%. دس از کمپیئر ٹو -1.4% لاسٹ ایئر. اس میں الیکٹرسٹی، گیس اینڈ واٹر کے علاوہ کنسٹرکشن گوئنگ اپ بائی اباؤٹ 6.6%. ایل ایس ایم کی بات ہوئی ہے، وائل دا اسمال مینوفیکچرنگ ہیز گرون بائی 1.3%. ایل ایس ایم contracted, although contracted less than where it was last year. لیکن اس میں بھی تھوڑا سا ڈیپ ڈائیو کرنے کی ضرورت ہے کہ کیمیکلز، آئرن اینڈ اسٹیل، یہ وہ سب سیکٹرز ہیں جو نیچے گئے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آٹوز went up by 40%, wearing apparel went up by 8%, textiles went up by 2%, petroleum products went up by 4.5%. تو ڈیول از آلویز ان دا ڈیٹیل کہ اس میں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں ابھی آگے ذکر کروں گا کہ وائی آئی فیل ویری کانفیڈنٹ کہ دا نیکسٹ فسکل ایئر از گوئنگ ٹو بی ان شاء اللہ اے ٹرن اراؤنڈ اسٹوری. سروسز 2.9% پہ گرو کی، یہ اگینسٹ 2.2% لاسٹ ایئر. انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن 6.5%. جسٹ ٹو بی ویری کلیئر، دس از اباؤٹ کمپیوٹر پروگرامنگ اینڈ کنسلٹنسی. کنسٹرکشن، ریئل اسٹیٹ 3.8%. فوڈ سروسز 4.1%. ٹرانسپورٹ جو اوپر بڑھی ہے، دس از اراؤنڈ ہائر ایکٹیویٹی ایٹ پورٹس، شپنگ لائنز اینڈ ایئر لائنس. اینڈ آف کورس فائنینس اینڈ وینٹ اپ ایز ویل. ایگریکلچر کی بڑی بات ہو رہی ہے، اور یہ درست بات ہے، کیونکہ اگر ایگریکلچر ووڈ ہیو گرون ایٹ دا سیم ریٹ، تھوڑا سا ایک بیس ریٹ کا بھی آتا ہے، لیکن اگر یہ گرو کرتا تو یہ جو بات ہے کہ ہمارا اوور آل جو گروتھ ریٹ ہے جو 2.87% پہ آیا، ووڈ ہیو بین کلوزر ٹو واٹ وی ہیڈ ٹارگیٹڈ. تو ایگریکلچر گریو ایٹ 0.6%. اور اس میں لائف اسٹاک اگین went up by 4.7%. ٹارگیٹ ہمارا 3.8 تھا. پولٹری سیکٹر did extremely well, growing at 8.1%. Fisheries, forestry, they also grew. Fruits, vegetables, canola, etc. Collectively, اس میں انینز بھی ہیں، پوٹیٹوز بھی ہیں، grew by 4.8%. لیکن جو ہماری میجر کراپس ہیں،
وہ 13.5% سے نیچے گئیں. اور اب اس میں کاٹن بھی ہے, میز ہے, ویٹ ہے, and that's what led to a 0.6% delta on the agriculture side. Now, اس میں جو ہمارا گوئنگ فارورڈ جو ڈسکشن ہے اس میں چونکہ ڈفرینٹ ویوز ہیں, ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں, ڈفرینٹ تھاٹس ہیں اس کے اوپر, لیکن دا گورنمنٹ ہیز ٹو گیٹ آؤٹ آف دس ٹوٹلی. جن کراپ سے ہم میجر کراپ سے باہر نکلے ہیں, ویدر اٹس رائس, ویدر اٹس میز, ہو سکتا ہے اس میں سپلائی ڈیمانڈ ڈفرینٹ فیکٹرز ہوں. رائس کی ابھی بھی بڑی اچھی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوئی ہے, وہاں پروڈکشن اور والیوم کا کم عمل دخل تھا, وہاں جو ہے پرائس نیچے گئی ہے ایون ایٹ دا انٹرنیشنل لیولز. تو ہمیں ہمیشہ والیوم اور پرائس کو ساتھ لے کر چلنا ہے, لیکن جن چیزوں سے حکومت نکل جائے اسٹرکچرلی دیٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. اور میں کئی لوگوں سے ملتا ہوں اور جب ان سے میری بات ہوتی ہے کہ ہم نے پاسکو کو ختم کر دیا ہے, کرنے جا رہے ہیں, وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں. کرپشن کا گڑھ تھا وہ, and it's almost an absolute the right thing to do that we do away with that structure and we do away with that pricing mechanism and we do away with that procurement mechanism. اب اس میں آگے ہم نے کیسے لے کر جانا ہے ان ٹرمز آف سیڈ ٹیکنالوجی, میکنائزیشن. یہ جو میں نے بات کی کہ امپورٹس جو ہماری بڑی ہیں 16.5%, اس میں ایگریکلچر مشینری کی بہت ایک ڈیلٹا ہے اس مشینری میں, which is the right thing to do in terms of wheat threshers and other things which are coming through. اسٹوریج میں انشاءاللہ میں آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتاؤں گا بجٹ کے بعد کہ پرائیویٹ سیکٹر کس طرح بڑھ چڑھ کے آ رہا ہے. پنجاب نے شروع کر دیا ہے ان ٹرمز آف الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ فائنینسنگ, لیکن اس کے لیے ہمیں اسٹوریج کیپیسٹی چاہیے, اس میں ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ چاہیے, اور اس میں جو حکومت مدد کر سکی ایٹ دا فیڈرل لیول وی ول انشور دیٹ وی پرووائڈ دیٹ ایکو سسٹم اینڈ وی پرووائڈ دیٹ سپورٹ, جو وہ میکنزم پرووائڈ کر سکے ٹو انکریز اسٹوریج. بیکاز اسٹوریج کا بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ اگر آڑتیوں اور مڈل مین کو ہم نے میٹیگیٹ کرنا ہے تو وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب فارمرز, لوکل فارمرز, اسمال فارمرز جا کر اسٹور کر سکیں, اور جب ان کو یہ فیسلٹی مل سکے کہ اپنی مرضی سے اور اپنی ٹائم کے مطابق وہ اپنی فصل کو بیچ سکیں. دیٹ از دا بگیسٹ ہیلپ وی کین پرووائڈ ٹو دا لوکل فارمرز. اور پھر فائنینسنگ کی بات ہے, اور فائنینسنگ بہت امپورٹنٹ ہے فرام دا لارج فارمرز ٹو دا لوکل فارمرز. سو دا کریڈٹ ٹو ایگریکلچر جیسے آپ دیکھیں گے ان دا اکنامک سروے اٹ وینٹ اپ بائی 16%, اور یہ میں جولائی ٹو اپریل کی بات کر رہا ہوں. دس ہیز کراسڈ اوور 2 ٹریلین روپیز ان دیٹ ٹائم پیریڈ, اور انشاءاللہ ہم اس کو اور بھی بڑھائیں گے around the entire supply chain and the value chain on the agriculture side, because that's what's going to make the difference in terms of the major crops. دو تین چیزیں میں اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو جو بھی بات کریں وہ تو ایک مناسب ہے کہ گورنمنٹ ہے, we would like to pat ourselves on the back and say کہ ہم نے بڑا زبردست کام کیا ہے, لیکن یہ بھی ضرورت ہے کہ ایکسٹرنل ویلیڈیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو فچ کی جو اپ گریڈنگ ہوئی ٹو بی مائنس, موڈیز کا جو آؤٹ لک امپروو ہوا ٹو پازیٹیو, جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے جس قسم کا ہمارے پہ اعتماد کا اظہار کیا, ویدر از ورلڈ بینک ان ٹرمز آف دا کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک, IFC in terms of their commitment to the various projects across the board, اور ابھی جو IMF کی قسط ہمیں ملی ہے, دیکھیں دس از اگینسٹ مینی آڈس. جس طرح ہماری افواج پاکستان بڑی زبردستی سے اور بڑی انہوں نے اپنی جو لوہا منوایا ہے اقوام کے آگے ان ٹرمز آف گیٹنگ اے ریئل ون اگینسٹ انڈیا, اسی طرح جو اکنامک محاذ پہ ایک جنگ چل رہی تھی, اور انڈین ایگزیکٹو ڈائریکٹر اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ جو IMF کی میٹنگ ہونی تھی اس سے پہلے کہ
کہ پہلے تو یہ میٹنگ ہو نہ، اور اگر یہ ہو جائے تو یہ ایجنڈا پہ آئٹمز نہ رہیں. آئٹمز کیا تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ جو ای ایف ایف کے اندر ہمیں جو سیکنڈ ٹرانچ ملنی ہے، نمبر 1. نمبر 2، میں جو آگے جا کے کلائمیٹ کی بات میں کروں گا، جو ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فائنانس کی فیسلٹی جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج اور سب لوگوں نے مل کے اس پہ محنت کی، بیکاز وی آر اے کنٹری وچ ریکوائرز اڈیپٹیشن فائنینسنگ. یہ ہماری کوئی یہ کوئی فرمائش نہیں ہے. وی لیو. اور آپ سب جو اسلام آباد میں رہتے ہیں، جو جھکڑ چلتے ہیں، جو یہاں اولے پڑ رہے ہیں، یہ ہمیں کوئی خدا نہ خواستہ 22 کے فلڈز کا انتظار نہیں کرنا. یہ دس از کلائمیٹ چینج فار اس ایز وی آر لیونگ دس ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ. الحمدللہ وہ نہ صرف اور ہمارے جو ممالک ہیں جنہوں نے ہمیں ہیلپ کی، ہمارے فرینڈلی کنٹریز، آر بائیلیٹرل پارٹنرز، لیکن آلسو آر ملٹی لیٹرل پارٹنرز. اور اس میں ہمیں کہا گیا کہ دیکھیں یہ ہم لے گئے، اور اپوزیشن اللہ کا شکر ہے وہ نہیں تھی، لیکن اگر پاکستان would not have earned it on the basis of the merit of the program, because we stayed the course, تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا. تو یہ میں صرف یہ ایک مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ مالیاتی ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور bilateral partners are standing with us on the economic front as well, because economic security is absolutely critical as we move forward. It's a very, very critical component of the national security as we go forward. اسی طرح میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ سارے سرویز جو آئے ہیں، whether it's the overseas chamber جنہوں نے کہا کہ 16% سے اس کو جو ہے فورن انویسٹرز کا کانفیڈنس ہیز گون اپ. PwC انہوں نے کہا کہ جو CEO آپٹمزم ہیز گون اپ بائی 83%. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو آگے انڈسٹری نے بڑھانا ہے، یہ CEOs اگر آپٹمسٹک ہوں گے تو آگے اپنی فرمز کو لے کے جائیں گے کہ انویسٹ کرو اس ملک میں. اینڈ آئی ایم ویری کلیئر کہ لوکل انویسٹرز آئیں گے تو فورن انویسٹرز آئیں گے. تو میرے لیے یہ سروے جو ہے ایکسٹریملی امپورٹنٹ. آئی کیپ آن گوئنگ اینڈ ٹاکنگ ٹو ویری CEOs مائی سیلف ایز ویل، سو اٹس ویری پازیٹیو. گیلپ نے کہا کہ ہاؤس ہولڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو افورڈیبلٹی ہے وہ 27.5% ہیز گون اپ ان 1 quarter. اور اپسوس جو ابھی ایک سروے آیا ہے 2 ہفتے پہلے، دا نیشنل آپٹمزم از ایٹ اے 6-year high. اب اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اس پہ ہم نے آگے بات کرنی ہے. SIFC ان کا جو فوکس ہے آن انرجی، IT، ایگریکلچر، مائننگ، یہ از گوئنگ ٹو بی اے ریئل گیم چینجر ایز وی گو فار فیوچر انویسٹمنٹس انشاءاللہ فار پاکستان. جو سوشل سیکٹر ہے اس میں BISP کا بہت ایک امپورٹنٹ کردار ہے. اس سروے میں آپ نے دیکھا کہ 593 بلین کی ڈسبرسمنٹ ہوئی. تقریباً 10 million families have been supported through that. لاسٹ چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں بیک ان ٹو کلائمیٹ، کیونکہ اس میں ذکر ہے اکنامک سروے میں کہ COP29 میں جو باکو میں ہوا، اس میں ہم نے نیشنل کلائمیٹ فائنانس اسٹریٹجی وی انرولڈ اٹ اور رولڈ اٹ آؤٹ، اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا NDCs، اور ہم نے آگے اس کو جو emission reduction ہے، although for us the biggest challenge is adaptation, not necessarily emission. لیکن میں نے جو IMF، RSF اور جو بات کی اراؤنڈ ورلڈ بینک، اس میں گرین سکوک کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو 30 بلین ریز کیا گیا، اوور سبسکرائب 5.4 times، بیکاز ہمیں زیادہ سے زیادہ ایز وی گو فارورڈ اپنی جو ہماری لوکل ریسورسز ہیں اس پہ ہمارا دار و مدار ہونا چاہیے، rather than going around and asking for help from others. اب ہمارا جو کلائمیٹ سائٹ پہ، اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے ساتھ میری بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور ان کی ٹیم کے ساتھ، کہ یہ جو ہمیں فنڈنگ اب اس وقت مل چکی ہے، اس کو اب ہم نے آپریشنائز کرنا ہے انشاءاللہ اگلے سال ود پروجیکٹس وچ ہیلپ دونوں سائٹ پہ، جو ڈی کاربنائزیشن کی طرف جائیں اور کلائمیٹ ریزیلینسی کی طرف جائیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے میرے اوپننگ ریمارکس سنے ہیں. بٹ as far as we are concerned, we plan to stay the course to ensure that we remain on sustainable growth trajectory, inshallah. Thank you ji. With that,
I will open up to questions. یہ جو معاشی ٹیم ہے, myself, we'll answer your questions to the best of our ability. بہت شکریہ جی. Thank you. Mehtab Haider, the news. Mike. سر میرا سوال یہ ہے سر کہ اگر آپ روڈ کے نمبرس کو دیکھیں سر, اس میں کنسٹرکشن اور الیکٹریسٹی کو اگر آپ نکال دیں تو یہ گروتھ 1% جو ہے وہ کم ہو جائے. اور یہ جو پی بی ایس ہے سر, آپ کی باتوں سے میں ریکوری سے تو اتفاق کرتا ہوں, نیشنل اکاؤنٹس کا ممبر نہیں ہے سر, وہاں پہ نیشنل اکاؤنٹس کا ممبر ابھی تک موجود نہیں. تو سر یہ جو ابھی ہم نے ہائی گروتھ ٹریجیکٹری کی طرف جانا ہے, اگر ہمارے ڈیٹا کے اوپر بنیادی سوالات اٹھیں گے اور جو ازمپشنز ہیں لاسٹ کوارٹر کی وہ بھی انریلسٹک ہے. یہ اوور آل پی بی ایس کے بارے میں سر ضرورت جی اس پہ کوئی ذکر کریں گے جی. میں دیکھیے فرام مائی پرسپیکٹیو دا ڈیٹا اس وقت تو مہتاب صاحب جو پبلش ڈیٹا ہے آئی ووڈ اسٹینڈ بیہائنڈ اٹ فار دا سمپل ریزن کہ یہ پی بی ایس کا ڈیٹا نہیں ہے, پلاننگ کا ڈیٹا نہیں ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈیٹا ہے. تو اس لیے اس میں آئی ووڈ جسٹ ہملی سبمٹ کہ وی ول گو ود واٹ ہیز بین پبلشڈ. اس میں اگر آپ کے کوئی اسپیسیفک ویوز ہیں, آئیڈیاز ہیں, کوئی آپ کو جھول نظر آتی ہے, وہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے, بیکاز آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ دا ڈیٹا انٹیگریٹی از ایبسلیوٹلی کرٹیکل. تو اس میں آپ ہمارے ساتھ کوئی اسپیسیفک ڈسکشن ضرور کیجیے. بجٹ کے ساتھ بات ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. اور دیکھیے میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں, میں پرائیویٹ سیکٹر سے آیا ہوں, دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. یہ تو کبھی کہا ہی نہیں جا سکتا کہ ہم جہاں پہنچ گئے ہیں اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. اینڈ وہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ کہا جاتا تھا کہ ڈیٹا از دا نیو آئل. سو ڈیٹا از آلویز گوئنگ ٹو بی کرٹیکل ان ٹرمز آف ہاؤ وی ٹیک اٹ فارورڈ. تو مرزا صاحب آپ کے جو کوئی اسپیسیفک ایشوز ہوں وہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. شکیل احمد سامان نیوز. آپ نے بڑی روزی سے پیش کی, اچھی بات ہے, بہت سارے نمبر پازیٹیو ہیں لیکن نیگیٹو بہت سارے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ عام آدمی. آپ نے یہ بتایا کہ پاکستان کے اندر پچھلے 1 سال میں کتنے لوگوں کو روزگار ملا ہے, ان امپلائمنٹ کا ریٹ کیا ہے, پاورٹی کا نمبر کیا ہے. کیونکہ ورلڈ بینک نے جو لیٹسٹ نمبر جاری کیا ہے کے مطابق پاکستان کے اندر جو پاورٹی ریٹ ہے وہ بڑھ کر 44.7% ہو گیا. اگرچہ یہ 7 سال پرانا ڈاٹا اس کی بنیاد پہ نمبر نکالا ہے. سیکنڈلی پاکستان کے اندر منیمم ویج 37,000 ہے. بہت سارے سرکاری اور پرائیویٹ ادارے وہ 37,000 نہیں دے رہے عام مزدور کو, ایک چھوٹے ملازم کو. اس کو انشور کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اور لاسٹلی یہ بات یہ ہے کہ ایم این اے, سینیٹر, منسٹر, چیئرمین سینٹ, اسپیکر آف دی اسمبلی 500 سے 600% تک انکریز ہوا ان کی سیلریز میں. تو عام آدمی کو ریلیف کب دیں گے کہ ان کو بس ترقی بکی لگا ہوا ہے جناب مہنگائی کے لحاظ سے آپ کو ریلیف دیا جائے گا, تو ان کے لیے ریلیف کہاں پہ کب دیں گے؟ کوئی سوال چھوڑا ہے آپ نے یا کوئی اور؟ تو دیکھیے فرام مائی پرسپیکٹیو یہ آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیجیے نا. اچھا جی, اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے میری آپ سے درخواست ہوگی, کیونکہ بڑے امپورٹنٹ آپ کے کولیگز ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں. آئی ایم شیور یو وانٹ ٹو سی کہ ہم اس کے کیا جوابات دیتے ہیں. تو آئی تھنک آؤٹ آف رسپیکٹ فار یور کولیگز میں صرف یہ ذکر کروں گا, آؤٹ آف رسپیکٹ فار یور کولیگز ذرا بات سن لیجیے. دیکھیے میں صرف آپ کو یہ کہوں گا, بس بھائی یہ چھوڑ دو یار, کہ میں نے فیکچول پوزیشن جو اکنامک سروے میں پبلش ہوئی ہے وہ میں نے پیش کی ہے. آپ کا اپنا ویو ہو سکتا ہے کہ یہ روزی ہے کہ نہیں روزی ہے, لیکن میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ اگر آپ یہاں بیٹھے ہوتے
2023 میں اور پھر 2024 میں تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا کہ اس کو تھوڑا سا روزی شو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بیکاز فرام مائی پرسپیکٹیو دیکھیں میں ایک عام بات کرتا ہوں کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اٹس ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف, اٹس اے مینس ٹو این اینڈ, رائٹ. بیکاز اگر لوگوں کی ایل سیز کھل رہی ہیں, لوگوں کی ریمیٹنسز ہو رہی ہیں, پالیسی ریٹ اگر نیچے آ گیا ہے اور آپ کی جو فنانسنگ جو 23-24% پہ چلی گئی تھی اگر وہ کائبور جو ہے 11-12% پہ آ چکا ہے تو یہ روزی تو نہیں ہے, یہ فیکچول پوزیشن ہے. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس کو آپ ضرور دیکھیے. جہاں تک ورلڈ بینک کی رپورٹ کا تعلق ہے, آئی تھنک اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ کہ انہوں نے ایک ہی مد میں اس کو $2.15 سے لے کے اس کو $3 پہ لے گئے. اس کے بیسس پہ پاورٹی لیولز اکراس دا بورڈ چینج ہو گئے. میں اس کو سمجھنے کی ضرور کوشش کروں گا. آئی ہیو ٹو ٹیل یو کہ میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسٹل انڈرسٹینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس کہ واٹ واز دا بیسس فار دس, فار ڈوئنگ دس اکراس دا ورلڈ. اور اس سے ایک دم آپ نے تھریش ہولڈ چینج کیا, اس کے مختلف ممالک پہ جو زمینی اس کے حقائق ہیں اس کے مطابق آپ نے چینج کیا, یا آپ نے ایک تھریش ہولڈ چینج کر کے اس کو $3 پہ لے گئے, وہ یہاں سے بڑھ کے وہاں چلی گئی. تو میں اس کا ایز اے اسٹوڈنٹ اکنامکس میں آئی ول اسٹل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ کہ واٹ از دا بیسس, کیونکہ ابھی تک ان کی پوری مفصل رپورٹ بھی ہمارے پاس نہیں پہنچی. وہ آئے گی اکنامک افیئرز ڈویژن کے پاس, وہ فائنانس میں نہیں آئے گی. وہ جب بھی آئے گی ہم اس کو ضرور دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, یہ پلاننگ میں اس کو دیکھیں گے کہ کس بیسس پہ انہوں نے یہ. لیکن اس میں بھی دیکھیں, یہ کل میں اس کا ذکر کروں گا کہ جو ہمارا کمزور ترین طبقہ ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, اور وہ انڈر دا BISP پروگرام آئی کین ناٹ ڈسکس دیٹ ٹوڈے, بٹ کل میں اس کے بارے میں ذکر کروں گا کہ جو ہماری کوشش ہے کہ ہمارا جو لوور اسٹریٹا ہے اس کو ہم کیسے سوشل سیکٹر پروٹیکشن پرووائڈ کر سکیں ایز وی گو فارورڈ. جہاں تک آپ نے ان امپلائمنٹ کی بات کی ہے اور ذکر, دیکھیں میں اس چیز میں بڑا کلیئر ہوں کہ گورنمنٹ کا کام ہونا چاہیے ایکو سسٹم پرووائڈ کرنا. یہاں بیٹھ کے نعرے لگانا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے, 2 کروڑ نوکریاں دے دیں گے, 3 کروڑ نوکریاں دے دیں گے, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. I want to be very clear about that. Our role should be to provide the ecosystem. میں نے ابھی اس لیے خاص طور پہ فری لانسرز کا ذکر کیا. یہ بچے اور بچیاں ہمارے ملک کا مستقبل ہیں. ابھی میں نے ذکر کیا کہ $400 ملین انہوں نے کمایا ہے. اگر وی ناؤ ٹیک دیم انٹو, تھوڑی سی بات بڑھ رہی ہے لیکن میں آپ کو اپنے ویوز دے رہا ہوں کہ ابھی یہ جو لمز میں بلاک چین کا یہ ایک ڈائسپورا ہے, یہ ایک یہ پاکستانی نژاد امریکن ہے جس نے $15 ملین کی گرانٹ دی ہے ٹو لمس ٹو کریٹ دا بلاک چین ٹیکنالوجی, اور اس کا جو درس دینا ہے. بیکاز یہ جو ہمارے بچے اور بچیاں آج $8 $10 پر آر کما رہے ہیں, دے گیٹ انٹو ویب 3.0, دے گیٹ انٹو بلاک چین. یہ انہی کی رقم $100 جا سکتی ہے کیونکہ پروگرامنگ ہی ہے نا. لیکن اگر ان کو ہم ویلیو ایڈ میں لے جائیں تو یہ اس قسم کی رقم ملک کے لیے بھی فائدہ ہے, ان کے لیے بھی فائدہ ہے. آئی تھنک دیٹ از واٹ اٹ از ٹو کریٹ دا ایکو سسٹم. باقی جو منیمم ویج کی آپ نے بات کی ہے میں نے اس کا نوٹ کر لیا جی. یہ تو انفورسمنٹ کی بات ہے, جیسے بار بار یہ بات ذکر ہوتی ہے کہ جی اور لاز لے کر آئیں اور لیجسلیشن لے کر آئیں. ہمارے پاس لاز بھی بہت ہیں, ہمارے پاس لیجسلیشن بھی بہت ہے. لائک FBR, اٹس آل اباؤٹ انفورسمنٹ. تو میں اس سے ذکر کروں گا. میں نے آپ کا پوائنٹ نوٹ کر لیا ہے کہ کہاں یہ نہیں ہو رہا, اور انشاءاللہ ہم جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے ضرور بات کریں گے. جی شہباز رانا, ایکسپریس ٹریبیون. جناب بتائیے. اچھا مہتاب سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیے آپ نے کہا کہ جو ڈیٹا ہے وہ آپ کا جو گروتھ ہے اس کے لیے وہ آئل لگتا ہے ایسے انفارچونیٹلی یوز لوبریکینٹ آئل یوز ہوا ہے. آپ کی ایوریج جو پہلے 3 کوارٹر کی گروتھ ہے وہ رفلی 1.6%.
2.7% का नंबर निकाला गया है, डॉक्टर साहब आपको बता सकते हैं। उसके लिए अज्यूम ये किया गया है कि जो अप्रैल जून का क्वार्टर जो खत्म होने वाला है इसमें 5.3% ग्रोथ होगी, तो ये 2.7 है। और एनएसएम जो नेगेटिव है आखिरी क्वार्टर में ये 8% प्लस ग्रोथ करेगा, तो 2.7%। माय क्वेश्चन इज, आर यू कॉन्फिडेंट इनफ कि ये जो नंबर है 2.7 ये ड्रास्टिकली रिवाइज नहीं होगा, क्योंकि वो रिवीजन हल्का होगा, ड्रास्टिकली रिवाइज नहीं होगा जब ये अक्टूबर में नंबर्स जो जीडीपी के दोबारा नेशनल अकाउंट्स कमेटी रिव्यू करेगी। सेकंडली इसी सर्वे के अंदर जो टैक्स लॉसेस और टैक्स एक्सपेंडिचर का जो नंबर है उसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज दिखाया गया है। 5.8 ट्रिलियन की टैक्स एग्जम्पशन की कॉस्ट हो गई है इस साल। इसकी क्या वजह है, इसका इंक्रीज इतना क्यों है? हर साल आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत हम जो एग्जम्पशन है उसको विड्रॉ कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। थैंक यू सर। राइट जी, देखिए शहबाज राना साहब, आपकी बड़ी अगेन यू हैव लॉट ऑफ हिस्ट्री और आपका जो एनालिटिकल स्किल सेट है वो बहुत आई थिंक इज़ ऑलवेज वेरी रिगरस एंड विगरस। मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है वो गवर्नमेंट का डेटा है, एंड देयरफॉर वी विल स्टिक with what the government has said and what government has provided. So I'm going to stay with that. लेकिन मैंने जैसे आपने अभी थोड़ा सा स्पेसिफिक बातें की हैं, ये आप हमें भिजवाएं और इसको हम ज़रूर देखेंगे कि इसमें फ़र्दर इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है। बिकॉज देखें, कलेक्शन की बात है, एग्रीगेशन की बात है, रिपोर्टिंग की बात है, और ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव कि ये जैसे हम एफबीआर में कर रहे हैं, बाकी जगहों पे भी ये चीज़ें जितनी टेक्नोलॉजी लेड हो जाए और जितनी ये हम, क्योंकि देखें डेटा मार्ट होती है ना, मैं थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर की बात करूँगा, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एज वी टेक थिंग्स फॉरवर्ड। अगर हमने डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जाना है, अगर हमने उस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, तो डेटा गैदरिंग एंड डेटा एनालिटिक्स क्वाइट फ्रैंकली शुड बी, इफ़ यू हैव द डेटा मार्ट करेक्ट, तो वो तो ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। एंड देन द डिसीजन मेकिंग में अल्टीमेटली मे बी वी गो टुवर्ड्स एआई, बट स्टिल वहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो इसलिए ये I have no problem whatsoever to work with you कि हम ये जो डेटा गैदरिंग और डेटा एनालिटिक्स जो हैं, बिकॉज इसमें हम सब का अमल दखल है, ये सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ कह दिया नहीं कह दिया। आई थिंक हमें सब ऑल स्टेक होल्डर्स, और मैं देखिए ये मेरा चूँकि एरिया नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम एक कोई स्टीयरिंग कमेटी बना दें, एक काउंसिल बना दें जिसमें सब स्टेक होल्डर्स मौजूद हों। जिस तरह हम टैक्स पॉलिसी ऑफिस को ले गए हैं टू द फाइनेंस डिवीजन, उसमें एडवाइजरी कमेटी बनेगी, वो एडवाइजरी कमेटी जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी। तो यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन रखें आप, क्योंकि इज़ वेरी क्रिटिकल। लेकिन ये मुझे अपने जो मुतलकान जो मेरे कैबिनेट कॉलीग्स हैं उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, एंड आई थिंक जितना हम डेटा में इम्प्रूव कर सके उतना ही बेहतर है। फरहान बुखारी, फाइनेंशियल टाइम्स। फॉर्मर फाइनेंशियल टाइम्स, यू हैव, मैं कह रहा था अभी किसी को कि whoever has come in have big shoes to fill. After 34 years. जी बताइए। I'm now with Hum News, and my question is that in recent months you characterized climate change and population growth as existential threat to Pakistan. I think you've done it twice. Now we hear agriculture and large-scale manufacturing both perform very badly. Some would call them failure. So the question is, in tomorrow's budget, is it not advisable to divert the entire focus of development to these critical areas that you yourself have described as existential threat, and delay other matters, infrastructure, big roads and so on, delay other matters because time seems to be running out very fast. Thank you. फरहान साहब, आपका जो सवाल है वो बहुत मुनासिब है और ठीक है। देखिए, ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं, जो मैंने बात की, टैक्सेशन है, एनर्जी एट्सेट्रा, दिस इज़ ऑल टेकिंग अस टुवर्ड्स ए सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। इसको हम नहीं छोड़ सकते।
we have to stay the course and we have to stay at it. جو آپ نے ذکر کیا، کیونکہ یہ میرے لحاظ کے مطابق آپ کا ایک ویو ہو سکتا ہے، دس از ناٹ این اینڈ اور ڈسکشن، کیونکہ کلائمیٹ چینج جو بھی آپ کہہ لیں، جو ہماری میجر کراپس ہیں اس میں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اس میں ایشوز ہوں، پر یہ کسی کا کہنا کہ اس میں کوئی کلائمیٹ چینج کا تعلق ہی نہیں ہے، آئی ریفیوز ٹو بائی دیٹ، آئی ریفیوز ٹو بائی دیٹ. تو اس لیے یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اور دوسرا فرحان صاحب، میں نے جو ابھی ذکر کیا کہ فنانسنگ ہمیں مل چکی ہے، ناؤ آر چیلنج از کہ اس فنانسنگ کو ہم نے چینل کیسے کرنا ہے. سو کلائمیٹ پہ دیکھیں 1.3 بلین ڈالرز کی آئی ایم ایف سے آپ کو مل چکی ہے، اس میں 13 ریفارم میجرز ہیں آپ کے، اس میں ڈی کاربنائزیشن ہے، اس میں کلائمیٹ ریزیلینسی ہے. اب آپ نے ساری منسٹریز کے ساتھ مل کے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پیسے مل جائیں گے منسٹری آف فائنینس کو، لیکن الٹیمیٹلی اٹس گوئنگ ٹو ہیلپ اس ود دس ہول کلائمیٹ چینج ایجنڈا. اسی طرح جو کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک ہے، اس میں جو 20 بلین ڈالر صرف ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ اگلے 10 سال آپ کو دیں گے، رائٹ، 2 بلین ڈالرز پر ایئر، اس میں سے 1/3 ہیز ٹو ڈو وتھ کلائمیٹ. تو 600 سے 700 ملین ڈالر آپ کو ہر سال وہ آپ کو اویلیبل ہے. وہ ٹھیک ہے، ہمیں جو روپی کور اور اس کو کیا کرنا ہے کیسے نہیں کرنا، اور ہماری جو کیپیسٹی ہے ٹو ایگزیکیوٹ. ایکچولی میں ایز اے آئی ایم دا لاسٹ پرسن ایز اے فائنانس منسٹر ٹو بی کمپلیسنٹ کہ ہمارے پاس بہت فائنینسنگ ہے. بٹ میں آپ کو یہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس فائنینسنگ اویلیبل ہے، اب ہم ایگزیکیوشن کی طرف جائیں، ایگزیکیوشن کی طرف جائیں، بیکاز آئی تھنک دیٹ از آر کریٹیکل ایسپیکٹ جب ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. اور دوسرا جو آپ نے پاپولیشن کی بات کی ہے، اس میں بھی آپ نے جیسے ابھی سنا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ این ایف سی جو ایوارڈ ہے اس کو اگست میں اس پہ میٹنگ بلائی جائے گی. اور فرام مائی پرسپیکٹیو اگر ایک چیز ہم نے اس میں اور بھی دیکھنی ہے یا سوچنی ہے، اور یہ سب صوبوں کی مشاورت سے یہ باتیں ہوں گی، ٹو سی ہاؤ وی ڈی لنک اٹ فرام population, because right now that's a major driving factor, right, in terms of how these things are allocated. تو ہمیں یہ انسینٹیوائزیشن لے کر آنی ہے نا کہ یہ 2.55% کا جو گروتھ ہے پاپولیشن کا، اس کو اگر میں نے ابھی ذکر کیا، آپ نے اس پہ کوئی نہیں بات کی کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ 2.7 ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگلے کوارٹر میں ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن یہ ملک کیسے سسٹین کرے گا؟ آپ سوچئے اس کے بارے میں کہ آج 24 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس پہ آپ میرے سے کوشچن کر رہے ہیں کہ 2.7% آپ نے آخری کوارٹر میں کیا کیا جیسے 2.7% آ گیا. لیکن اگر یہ آبادی 300 پہ چلی جاتی ہے، 350 پہ چلی جاتی ہے، یا پروجیکٹڈ ہے ایٹ دس ریٹ 40 کروڑ پہ چلی جاتی ہے، تو اس ملک کا کیا حشر ہوگا؟ We all have to think collectively about it, because it's not about last year, it's not about next year. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایگزسٹینشیل پرابلمز ہیں، اور اس کے سلسلے میں جیسے آپ نے ذکر کیا کل بجٹ ہے، بجٹ میں تو بجٹ پہ ہی بات ہوگی، ابھی میں بات نہیں کر سکتا، لیکن آئی ڈونٹ سی اٹ ایز این اینڈ اور، اٹ ہیز ٹو بی اینڈ. تھینک یو. عزت جعفری نوائز وقت. سادہ سے الفاظ بھی آپ نے یہ کہا کہ ہم نے مارک اپ کم کیا اور 1000 ارب روپے ہم نے بچا لیے. اگر ہم اس کو اس بچت کو دیکھیں اور اس ملک کے ترقیاتی پروگرام کو دیکھیں تو اس سال وہ 1000 ارب روپے پر پی ایس ڈی پی آیا ہے. تو وہ یہ جو بچتیں ہو رہی ہیں یا ترقی ہو رہی ہے یا گروتھ ہو رہی ہے، وہ ہمارے ترقیاتی پروگرام میں ظاہر کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کا جی بہت اچھا سوال ہے. میں اس میں تھوڑا سا فائنانس سیکرٹری صاحب کو بھی کہوں گا کہ اس میں ایڈ کریں. دیکھیں، آفٹر دا 18th امینڈمنٹ ہم سب کو
یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وی ہیو ٹو لک ایٹ آل آف دیز تھنگز ایز ہول آف دا گورنمنٹ, ہول آف دا کنٹری. کیونکہ اس دن آپ کی احسن اقبال صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ اس ملک میں ترقیاتی پروگرام اور بجٹ کی کمی نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے آپ سے ذکر کیا کہ دا اوور آل پلان از 4.2 ٹریلین. 4.2 ٹریلین ہے جو وفاقی حکومت سے ہے, اور little over 3 trillion is from the provinces, because that's how it is. That's how this pool and divisible pool جیسے جاتا ہے, اور جو ریسورسز جاتی ہیں صوبوں کو, یہ اچھی بات ہے کہ اس کو ترقیاتی پروگراموں میں لے کے جا رہے ہیں. اور میں صرف احسن اقبال صاحب کی بات کو دہراؤں گا بیکاز دیٹس ہز ڈومین, اور انہوں نے بڑی اچھی طرح اس کو مفصل طریقے سے ایکسپلین کیا کہ یہ جو پی ایس ڈی پی ہے جو فیڈرل لیول پہ ہے, یہ جائے گا all strategic projects. ڈیمز بن رہے ہیں, کچھ سڑکیں بن رہی ہیں, جو بلوچستان میں ایک سڑک ہے جو آگے اس کو N25 کو لے کر جانا ہے, K4 کا پروجیکٹ ہے جو آگے حیدرآباد اور سکھر کی جو موٹر وے بن. These are all projects which have to deal with the economic lifeline of the country. باقی جو سماجی پروگرام ہے, جو سوشل پروگرام ہیں, وہ صوبے جو ہیں ان کو آگے لے کر جا رہے ہیں. تو آپ نے اور میں نے, ہم نے اس طرح اس کو سمجھنا ہے کہ اس ملک کا جو ترقیاتی بجٹ ہے, ڈیولپمنٹ ہے, وہ اس ایکسیڈس 4 ٹریلین روپیز, اینڈ دا سائز آف آر اکانومی اینڈ دا اوور آل آر کنٹری ڈسکشن, آئی تھنک اٹس ان اے گڈ پلیس. لیکن میں ضرور کہوں گا کہ فائنانس سیکرٹری صاحب بھی اس پہ ضرور اپنی کوئی ایڈ کرے بات کو. تھینک یو جی. سر آئی تھنک آپ نے بات کر دی تھی کہ ہمارا اگر اوور آل پی ایس ڈی پی, اگر آپ پورا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام پورے ملک کا دیکھیں تو وہ کلوز ٹو 4 ٹریلین ہے, وچ از اے سبسٹینشیل اماؤنٹ. اور بہت سی آپ کو پتہ ہے آپ کی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ صوبوں میں ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں, اور آئی ایم ایف پروگرام میں آپ کو ایک فسکل کنسالیڈیشن اچیو کرنی ہے, اور وہ فسکل کنسالیڈیشن اوبویسلی اسی طریقے سے اچیو ہوگی کہ آپ کے ریونیوز زیادہ ہوں, آپ کے ایکسپینڈیچرز کم ہوں, آپ کا سرپلس زیادہ ہو, اور وہ آپ اس سرپلس کو پھر استعمال کریں ٹو فنڈ یور ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز اینڈ ٹو میٹ یور انفراسٹرکچر نیڈز اینڈ ادر نیڈس ریلیٹنگ ٹو نیشنل پروجیکٹس. سو ابھی اگر ہم دیکھیں ہمارا جو ریونیوز اور ایکسپینڈیچر کا جو فرق ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. بڑی مشکل سے ہم جو ہے اپنا جو پرائمری بیلنس کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے ایگری کیا ہوا ہے, وچ از ایکچولی دا فاؤنڈیشن اسٹون آف دا ہول لائک فسکل کنسالیڈیشن اینڈ آلسو آف دا پروگرام, اس کو ہم میٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں. سو اٹس ناٹ کوئی یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے جو ایک سال میں اچیو ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں ہمارے فسکل ڈیفیسٹس پچھلے 3-4 سالوں میں کیا رہے ہیں, کلوز ٹو 8% رہے ہیں, کلوز ٹو 7% رہے ہیں, اور اب ہم اس کی طرف الٹیمیٹلی اس اسٹیج کی طرف آ رہے ہیں جہاں پہ کہ ایکچولی ہمارا فیڈرل فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ کا ریلیٹیولی کم ہوتا جا رہا ہے ایز وی گو الانگ. سو جو یہ کم ہوگا آپ کا ریونیوز بڑھیں گے, آپ کی ایکسپینڈیچر جہاں پہ کٹس کی ضرورت ہے, جہاں پہ ایکسپینڈیچرس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ ریشنلائز کریں گے. یو وڈ ہیو گریٹر اسپیس فار پی ایس ٹی پی. Hiba Shahid Reuters. Thank you. Would it be true to say that Pakistan is now chasing sustainable growth? What are the biggest challenges that the finance ministry has identified? Last month we had a conflict with India. The Indus-Water Treaty is under threat as well. How much did that weigh in during budget document preparations and planning? And secondly, the planning minister last week said Pakistan would grow by 4.2%. We're growing at 2.7% this year. What is going to be the magic sauce that takes us to 4.2 next year? And how are talks with the IMF been on this? Thank you. Anything else? All right. So, thank you, Ariba. From our perspective, as I mentioned earlier,
discussions that we have had with multilateral partners and bilateral partners in terms of the budget preparation, we have been very clear to start with what are our homegrown economic priorities and agenda. And a couple of things from that perspective. And I have, आपके पास आते हैं जी, आते हैं. Okay. So, you know, as I mentioned earlier as well, we are very clear on two things. One is that the macroeconomic stability that we have achieved, we want to absolutely stay the course in terms of where we are and consolidate it. And secondly, this has to be on the back of the reform agenda that is already underway. And so from that perspective, when we had our discussions with our multilateral, bilateral partners, we have had full support, absolutely full support in terms of our reform agenda and in terms of where we want to go in terms of sustainable growth. As I keep on saying, that you know, everyone is cautioning, including the ladies and gentlemen who are present here, that don't get into a sugar rush. Because the moment we go into a consumption-led growth and our imports go haywire and our balance of payment problem, intensifies, you know, that sort of derails the entire discussion. And therefore, this time around, we are very, very clear that we do not want to squander the opportunity. So we have full support around that. With respect to going from 2.7% to 4.2%, the planning minister has already informed you in terms of the growth that we expect on the industrial side. I agree with him. Even on in terms of the discussions that I've had, as I said, with the business community, because, and I've just shared with you, that's why I shared the survey results, right, in terms of the sentiment, because if the local investors are looking and talking positively around the macroeconomic stability and the fact that there are three discussions which are going on with them, right? Financing, taxation, energy. Financing, inshallah, as we continue to move forward and if we stay the course, inshallah we will. This is the domain of the State Bank and the Monetary Policy Committee, so I don't want to comment on that. But I do expect where core inflation is and where headline inflation is, there is room to do more. So I think financing is going to be lesser and lesser of an issue as we go forward. Already people, even who are leveraged, have their debt servicing reduced by half. Then on the energy side, as I said, 1/3 of the tariffs, I mean, 7 rupee is not a small amount. And Lagari Saab is working on it day in and day out. And so is Ali Parvez Saab. So I think we'll move in the right direction. Taxation, you'll just have to wait till tomorrow. I can't comment on that today at this point in time. So I do think there is merit in terms of where we are and the rebound of the agriculture side. Think about it. 60% of the agriculture GDP is dairy and livestock. And then, of course, we do expect the crops to rebound, including the cotton crop, which is part of the growth agenda. With respect to the fund and the multilateral partners, I've already mentioned we are in a good place with them, both in terms of the mission and the senior management of the fund, which was here, as you know, a couple of weeks back as well. We have a lot of support from them. And we are at our end very committed to stay the course. हमारे पास बहुत तवील लिस्ट आई है, कुछ दोस्तों को हम परसों अकोमोडेट करेंगे. So kindly for now we are taking 2 more questions. Sanaullah Dawn और उमर हयात बोल्टी. Thank you. सर तशरीफ रखे, तशरीफ रख के बात कर ले, कोई ऐसी बात नहीं. हाँ, तशरीफ रखे आप. बताइए. सर, तो ये बता दें कि ये जो 4-5 दिन जंग रही है या फिर टेंशन चल रही है, तो करंट ईयर में आप इसकी फिस्कल कॉस्ट क्या होगी? आपको ब्रीफ किया होगा इसके साथ?
दूसरा आपने एनर्जी सेक्टर पे कहा है कि बड़ी शानदार किस्म की रिकवरी रही है और आपने कहा जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं ये जारी है। सर हम सब 20-25 साल से स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की सुन रहे हैं और परफॉर्मेंस ये है कि मिनिस्टर एनर्जी खुद कह रहा है कि 7000 मेगावाट हमारे पास कैपेसिटी फालतू है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। तो ये आपकी स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स है 3 साल के 7000 फालतू पड़ी है। आपने रेवेन्यू साइड की बिल्कुल बात नहीं की, आपने जो टारगेट रखा था उसमें शॉर्टफॉल कितना आ रहा है और 10 साल पहले सर 1 ट्रिलियन था आपका टैक्स रेवेन्यू एफडीआर का और आपका जो बजट डेफिसिट था वो 6 अराउंड% पे रहता था। आज आप 12 ट्रिलियन से क्रॉस कर गए और बजट डेफिसिट आपका उधर खड़ा है। तो इशू रेवेन्यू का नहीं है, इशू कहीं और पे है सर, वो बताएं एक्सपेंडिचर साइड में है जो आप नहीं कर सके काम आज। चलें जी, वो बस एक सवाल ही जिन्होंने पूछा है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है। आई थिंक एक्सपेंडिचर पे जितना हमने कट किया है इससे ज़्यादा, अभी आप कल का बजट भी देखेंगे, इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कट्स हो नहीं सकते। अगर मैं आपको दिखाऊं परसेंटेजेस इंक्रीज़ इन एक्सपेंडिचर्स की, एक्चुअली हमारा एक्सपेंडिचर जो हमारा बजट एस्टीमेट था, हमारा एक्चुअली जो फाइनल एस्टीमेट द नंबर्स एट विच दिस फाइनेंशियल ईयर इज़ क्लोजिंग इज़ एक्चुअली मच लेस। उसमें ऑफ कोर्स इंटरेस्ट जो है जो सर्विसिंग की कॉस्ट वो कम हुई है। कुछ और आपने जो प्राइम मिनिस्टर साहब की एक था कि ऑस्टेरिटी मेजर्स इम्पोज करें, उसका इम्पैक्ट है, कुछ और फिस्कल डिसिप्लिन का इम्पैक्ट है। सो नहीं, मैं आज आपको नहीं बता सकता, आपको कल वो नंबर्स पता चल जाएंगे। आज आप मुझसे वो नंबर पूछने की कोशिश ना करें, आपको कल वो नंबर्स पता चल जाएंगे। लेकिन और अगेन नेक्स्ट ईयर की भी जो हमारी एक्सपेंडिचर एलोकेशंस हैं, आप देखिएगा कल कि इससे ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर का टेलमेंट नहीं कर सकते। उसमें ये जो आप कह रहे हैं कि, और आप अगर फिस्कल डेफिसिट देखें, आप 2020, 21, 2022 का फिस्कल डेफिसिट देखें और अब का फिस्कल डेफिसिट देखें तो उसमें आपको एक विजिबल इम्प्रूवमेंट और यू सी प्रोग्रेस टुवर्ड्स फिस्कल कंसोलिडेशन। और इसका फिस्कल कंसोलिडेशन का कोई ये एक दिन की बात नहीं है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स बोथ ऑन द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर साइड। और आप कल के नंबर देखिएगा जब आपके पास आएंगे और आपके अगले साल की एलोकेशंस भी आएंगी, यू वुड एक्चुअली, आई थिंक यू आर गोइंग टू आस्क अस कि आपने इसको इतना एक्सपेंडिचर कर्टेल क्यों किया। इट वुड बी द अदर वे अराउंड। सो आई थिंक इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कट्स जो है या एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन नहीं हो सकती जितनी इस गवर्नमेंट में हुई है। मैं तो ये कहूँगा सलामत साहब, मैं आप फिगर्स देख लीजिएगा, क्योंकि हम इसलिए प्राइमरी सरप्लस की बात करते हैं क्योंकि वो इज़ एट अ रिकॉर्ड हाई। प्राइमरी सरप्लस वो होता है, जैसे आप मेरे से बेहतर जानते हैं, जिसमें डेट सर्विसिंग को हमने निकाल दिया, डेट सर्विसिंग को निकाल दिया, जिसमें मैंने अभी 801 ट्रिलियन की बात की। अगर वो प्राइमरी सरप्लस का नंबर इतना बड़ा आ रहा है तो जैसे आपने जिक्र किया, या रेवेन्यू बहुत बढ़ गया होगा या एक्सपेंडिचर बहुत कम हो गया होगा। दोनों सूरतों में एक ही चीज़ हो सकती है ना, दोनों चीज़ें ही होंगी। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये होगी कि प्राइमरी सरप्लस का नंबर आप ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज इट्स आफ्टर डेकेड्स कि हमने इस किस्म की चीज़ की है और फिस्कल कंसोलिडेशन के बेसिस भी हुई। अगेन जिस तरह इन्होंने डेटा की बात, कैन वी डू मोर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वी कैन डू मोर। हाँ नहीं, देखिए वो तो अभी एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर एलोकेशंस के अंदर जो ऐसी चीज़ होती कि जो एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर में ना कवर की जा होती तो फिर हम आपसे ज़रूर उसका जिक्र करते। लेकिन वो चूँकि एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर में कवर हो गई है तो वो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग इशू। बाकी आपने रेवेन्यू की बात की है कि वो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन रेवेन्यू का है। मैं आपसे मुदमाना तरीके से डिसएग्री करूँगा, क्योंकि टैक्स टू जीडीपी वी हैव टू गेट टू अ सर्टेन लेवल। सनाउल्लाह साहब 14% हमने उसका एक रखा है, एक हदफ जहां हमने जाना है। उसमें मेरी आपसे मुदमाना दरख्वास्त ये होगी कि हमें एक्सपेंडिचर्स को भी कम करना है, लेकिन अगर हम वी डू नॉट गेट टू दैट लेवल, हमारा जो नेबर है जिसके साथ अभी सारी जंग चली है 18% पे है, तो देखिए 14% इन द मीडियम टर्म वी हैव टू गेट देयर, उसके बगैर सस्टेनेबिलिटी नहीं आ सकेगी। बाकी जो एनर्जी की बात है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमने जो भी उसमें आगे सिलसिला चल रहा है उसमें खातिर खा कमी आई है, और आगे भी उसमें जो ये सर्कुलर डेट को भी ख़त्म करने जा रहे हैं और जो आगे ब्लीडिंग रोकने जा रहे हैं वो आपको इंशाल्लाह नज़र आएंगे जी।
جی سر عمر حیات بول نیوز سے. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم بینکوں سے قرضے لے رہے ہیں. ایک تو یہ بتا دیجیے کہ کتنی انٹرسٹ ریٹ پہ لے رہے ہیں, کیونکہ یہی انہی کمرشل بینکوں کے قرضوں کی وجہ سے ہم نے جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 22% پہ رکھا. اور اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس الیکٹریسٹی سرپلس ہے اور ہم بٹ کوائن اور مائننگ اور ان چیزوں میں کر رہے ہیں, لیکن آج بھی پاکستان کے کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں لوگ بل دے رہے ہیں لیکن اب ان کے اس فیڈر پہ چوری ہوتی ہے اور وہاں بجلی ان کو میسر نہیں ہے. میرے اپنے علاقے میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تو اناؤنسڈ ہے, لیکن جو ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ ہے وہ تقریباً کوئی 12 سے 14 گھنٹے کی. تو اس حوالے سے آپ نے کہا کہ ریفارمس ہیں, تو مجھے وہ ریفارمس, میرا جو علاقہ ہے یعنی پیسکو اب ہیزیکو بن گیا ہے, تو وہاں مجھے نظر نہیں آئی وہ ریفارمس. اور یہ جو پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ جو آپ کا بینکوں سے آپ ہاں ٹھیک قرض لے رہے ہیں اس کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہے, ٹھیک اور اگر یہی رہا تو کیا انٹرسٹ ریٹ 11 پہ رہے گا یا پھر بڑھ جائے گا اگر قرضہ آپ کو مل گیا تو؟ دیکھیں, جہاں تک بینکوں کی تعلق ہے وہ آپ کے سامنے سلسلہ موجود ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دا مور وی گو ٹورڈز فسکل ڈسپلن, اور میں نے بات ہی شروع وہاں سے کہی کہ جب آپ ایز این انڈیویجول بھی کہیں جائیں اینڈ یو آر اے ڈیسپریٹ بورور, یو ول بی چارجڈ وٹ ایور you will be charged, right? Because you will pay and you will agree to pay because you are a desperate borrower. تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو ابھی فائنانس امداد باسوال صاحب نے بات کی ہے, ٹو شو فسکل ڈسپلن. فسکل ڈسپلن کا مطلب یہ ہے اگر ہمارے ریونیو صحیح جگہ پہ ہیں, ایکسپینڈیچر صحیح جگہ پہ ہے, تو اتنی ہی ہماری جو مقدار ہے بورونگ کی وہ کم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب ہم نے 1 ٹریلین روپے کا ڈیٹ بائی بیک کیا, ہم نے ایوریج میچورٹیز اس کو 3.5 سال 3.6 ایئرس پہ لے گئے ہیں, تاکہ وہ بنچنگ جو ہوتی تھی نا, جو ہر 5 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد میں نے بینکوں کے پاس جانا ہی جانا ہے, تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ تو ڈیسپریٹ ہے, اس کو بس جو بھی آپ. تو اس لیے وی ہیو کریٹڈ دیٹ ڈسپلن, نمبر 1. نمبر 2, ہم انویسٹر بیس کو انشاءاللہ آگے بڑھانے جا رہے ہیں. ہم اس کے پروڈکٹس میں اور جدت لے کر آئیں گے. ہم اس کو زیرو کوپن لانگ ٹرم بانڈس کی طرف لے کے جائیں گے. میں آپ کو اس پہ وقت نہیں لینا چاہتا, بیکاز دیٹس واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ ایز اے ماڈرن ٹریجری, ٹریجری وچ از ان دا 21st century. وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے جب ہم ایز وی گو ان ٹو دا نیکسٹ فسکل ایئر. تو اس لیے اس وقت جو بینکوں کے ساتھ مارک اپ لیا گیا ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے گا, آپ کی اس میں بالکل اطمینان ہوگا, آپ فکر نہ کریں کہ اس میں اٹ ول بی اٹس اے ویری ویری فیئر ڈیل. جہاں تک آپ کا تعلق ہے جی کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ایٹسیٹرا, اس میں دیکھیں مسٹر لغاری صاحب نے کئی اس پہ پریس کانفرنس کی ہیں. اکنامک لوڈ شیڈنگ, جہاں لوگ پیسے نہیں دیں گے یا چوری کریں گے وہاں لوڈ شیڈنگ ہوگی, وہاں لوڈ شیڈنگ ہوگی. لیٹس بی ویری ویری کلیئر, بیکاز اگر وہاں نہیں ہوگی تو جو دے رہے ہیں یہ وہی بات ہے جو ٹیکسیشن کے سلسلے میں بھی آتی ہے. کین وی کنٹینیو ٹو گو بیک ٹو دا سیم فار مور؟ جو سیلریڈ کلاس ہے اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے, اگر باقی سیگمنٹس اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو وی ہیو نو چوائس بٹ ٹو کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور. اور یہ کہیں نہ کہیں یہ تسلسل رکنا ہے, اور انشاءاللہ رکے گا اور رک جائے گا, بیکاز ایوری ون ول ہیو ٹو اسٹیپ اپ, ایوری ون ول ہیو ٹو اسٹیپ اپ ان دس اکانومی, اگر ہم نے انشاءاللہ اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے. تو میں آپ کا جی بہت اگین شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ یہ تو ابھی بات چیت جاری رہے گی. آپ کے جو محلے میں لوگ رہتے ہیں نا یا باہر رہتے ہیں ان کو کہیں کانٹا نہ ڈالیں.